اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ آج کی ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دیوخانی ان کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب عمر دیوخانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ موصوف گپے مارنے میں، بڑی بڑی چھوڑنے میں، جی حالتیں بکھیرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی جو تقریباً 5-6 منٹ پر مشتمل ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی اس ویڈیو کا عنوان یوں رکھا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی جانب سے صحابہ کرام کی گستاخی یا توہین۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی اس ویڈیو کا خلاصہ یوں ہے کہ نجیب دیوخانی صاحب نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی مشہور زمانہ کتاب جو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھی گئی، جس کا نام ہے الامن والعلا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی اس مشہور زمانہ لاجواب بے مثال کتاب سے ایک عبارت پڑھی اور یہ شور کرنا شروع کر دیا، بہتان بازی شروع کر دی، الزام تراشی شروع کر دی، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ دیکھیں مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا عمر بن عاص کی گستاخی کر دی، یہ رافضی تھے، ان کے دل میں رفض چھپا ہوا تھا، لہٰذا یہ رفض کا اظہار انہوں نے کر دیا، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، لہٰذا یہ گستاخ صحابہ ہوئے۔ یہ رونا دھونا نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کیا۔ سامعین و ناظرین، یہ زہریلے الفاظ نجیب دیوخانی صاحب اپنی زبان سے نکال چکے ہیں، فتوے امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ یہ لگا چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں اس ویڈیو میں واضح کروں گا کہ نجیب دیوخانی صاحب کے ان گندے الفاظ کا مصداق، یہ جو زہریلے فتوے، یہ جو چولیاں نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی ویڈیو میں ماری ہیں، ان کا مصداق کون ہے؟ کیا مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس کا مصداق بنتے ہیں، یا اکابرین اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات؟ یہ فتویٰ اب چونکہ لگا چکے ہیں، صحابہ کرام کی گستاخی کا، بے ادبی کا، صحابہ کرام کی اہانت کا، رافضی ہونے کا فتویٰ نجیب دیوخانی صاحب اپنی ویڈیو میں لگا چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فتوے کی زد میں کون کون آتا ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب چونکہ جہل آدمی ہیں، کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں، بس امام المناظرین بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اس بندے کو سمجھائیں اور اس کو پانی کے اندر کوئی 2-4 ڈبکیاں لگوائیں تاکہ یہ ہوش میں آئیں، یہ کس جہان میں جی رہے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی نجیب دیوخانی صاحب کی تو جو دیوبندیت کا باڑا ہے اسے تہہ و نیس کر دیں گے۔ بار بار میں دیوخانی فرقہ کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، اس بندے کو سمجھائیں اور اس کو ہوش دلوائیں۔ یہ ہوش میں نہیں ہے، یہ کتابیں پڑھتا نہیں ہے، بس امام المناظرین بننے کے چکر میں نہ یہ کتابوں کو دیکھتا ہے، نہ اکابرین کی عبارتوں کو دیکھتا ہے، کسی نہ کسی طریقہ سے بس امام المناظرین یہ لقب حاصل ہو جائے، بس چاہے جھوٹ بولنا پڑے، جہالتیں بکھیرنی پڑیں، چولیاں مارنی پڑیں۔ تھانوی صاحب ملفوظات میں کہتے ہیں کہ جو جہل ہوتا ہے اس کی ہر بات نرالی ہوتی ہے، چولیاں مارتا رہتا ہے۔ تو نجیب دیوخانی صاحب کی حالت بھی یہی ہے۔ سامعین و ناظرین، جو واقعہ نجیب دیوخانی صاحب نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کی کتاب سے پڑھا، اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی یہ کتاب امام اہل سنت رحمہ اللہ کی موجود ہے، صفحہ نمبر 614 ہے۔
وہ واقعہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کنز العمال شریف، جو حدیث کی معروف کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، یہاں سے نقل کیا۔ وہ کیا ہے، خلاصہ ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ جو مصر کے گورنر تھے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے نے ایک مصری شخص سے دوڑ کا مقابلہ کیا، دوڑ لگائی، یہ پیچھے رہ گئے، وہ ان سے آگے نکل گیا۔ تو حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے صاحبزادے نے مصری شخص کو کوڑے مارنا شروع کر دیے اور یہ کہا کہ میں دو معزز و کریم والدین کا بیٹا ہوں۔ تو مصری شخص نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی اور یہ معاملہ پیش کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ایک فرمان جاری کیا کہ جو مصر کے گورنر ہیں حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے مصری شخص کو حکم دیا کہ کوڑا لے اور اپنا بدلہ لے ان سے۔ تو امام اہل سنت رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس نے بدلہ لینا شروع کیا اور امیر المؤمنین فرماتے جاتے ہیں مارو دو لئیموں کے بیٹے کو، مارو دو لئیموں کے بیٹے کو۔ یہ واقعہ اب امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 کے اندر الامن والعلا میں نقل فرمایا اور کنز العمال شریف سے نقل کیا یہ حوالہ۔ نجیب دیوخانی صاحب نے اب کیا شور کیا، شوشہ چھوڑا، جہالت بکھیری کہ جی یہ دیکھیں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ مارو دو لئیموں کے بیٹے کو۔ جی یہ دیکھیں یہاں پر لئیم لکھا ہوا ہے، لہٰذا ہر بندہ جانتا ہے عربی کے اندر لئیم کمینے کو کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا کنز العمال شریف سے، اور کنز العمال شریف کے اندر جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں۔ بعض نسخوں میں یہ الفاظ ہیں اضرب ابن اللئیمین، بعض میں یہ الفاظ ہیں اضرب ابن الاکرمین، اور بعض اکابرین نے اپنی کتب کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا۔ بعض میں تو یوں آیا ہے کہ اضرب ابن الیمین، بعض کتب میں اس طرح منقول ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اضرب ابن الاعمین۔ یہ مختلف الفاظ ہیں۔ تو اب امام اہل سنت رحمہ اللہ کے پیش نظر جو کنز العمال شریف کا نسخہ تھا وہاں پر جو الفاظ تھے وہ تھے اضرب ابن اللئیمین۔ تو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہی الفاظ لکھ دیے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ الزام لگا رہا تھا صحابہ کرام کی بے ادبی کا، صحابہ کرام کی توہین کا، صحابہ کرام کی گستاخی کا، نعوذ باللہ۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی محبت صحابہ سے دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب کا آپ اندازہ لگا لیں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ الفاظ اسی طرح اپنی کتاب کے اندر لکھے۔ لئیمین کا ترجمہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نجیب دیوخانی صاحب کہہ رہا تھا کہ ہر بندہ جانتا ہے لئیم عربی میں کمینے کو کہتے ہیں۔ یہ کمینے کا ترجمہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نہیں کیا۔ واضح طور پہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ لفظ لکھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جاتے کہ مارو دو لئیموں کے بیٹے کو، لئیموں کے بیٹے کو۔ یہاں پر کمینہ یا کوئی اور ترجمہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نہیں کیا۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب کی اپنی بکواس ہے۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی حد درجے کی احتیاط ہے کہ آپ نے کس احتیاط سے یہ واقعہ نقل کیا اور اس لفظ کا ترجمہ آپ نے نہیں فرمایا۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ یہ مختلف کتب کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ واقعہ منقول ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے سامنے جو نسخہ تھا آپ نے وہیں سے وہ واقعہ نقل کر کے اور پھر احتیاط سے کام لیتے ہوئے، احتیاط
کا دامن پکڑتے ہوئے امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا، وہی لفظ لکھ دیا۔ اچھا، یہ واقعہ اب حضرت شاہ عبد العزیز سے محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے جو شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے تحفہ، اس کے اندر نقل فرمایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر جو نسخہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ جس میں ابن اللعینین کے لفظ ہیں۔ اب یہ بدبخت جہل نجیب دیوخانی جو بکواس کر رہا تھا کہ یہ صحابہ کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، توہین ہے، یہ رفظ ان کے اندر چھپا ہوا تھا، وہ اب 2 گز کی لمبی زبان حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نکلے گی، یا یہاں پر یہ بند ہو جائے گی، یا اس زبان کو تالے لگ جائیں گے؟ یہ ذرا اپنے باپ کا بنے اور شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرے۔ یہ اس واقعے کی حقیقت ہے جو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرمایا، اور جس کو لے کر نجیب دیوخانی صاحب اچھل کود کر بیان کر رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں، یہ گستاخی ہو گئی ہے، یہ بے ادبی ہے صحابہ کی، یہ رفظ ہے ان کے دلوں کا۔ حقیقت اصل میں یہ ہے جو میں نے بیان کر دی ہے۔ دوسری بات، دوسرا جواب، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا کنز العمال شریف سے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ ناقل ہیں اور نیچے باقاعدہ حوالہ بھی دیا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ ناقل ہیں، نقل فرمایا کنز العمال سے۔ وہابی دیوخانی فرقے کا یہ اصول ہے کہ جو ناقل ہوتا ہے وہ عبارت ناقل کے کھاتے میں نہیں جا سکتی۔ ناقل جب حوالہ پیش کر دے تو وہ حوالہ سے عبارت سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہابی دیوخانی فرقے کا اصول ان کی مختلف کتب کے اندر موجود ہے۔ یہ 2 باتیں ہوگی، 2 جواب ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، یہ شور کر رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں لئیم کا معنی عربی میں کمینہ ہوتا ہے، تو اب ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اصل گستاخ کون ہے، صحابہ کا بے ادب کون ہے، رفظ کن کے دلوں میں چھپا ہوا ہے؟ آیا سنی حنفیوں کے دلوں میں رفظ ہے یا وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے دلوں میں رفظ ہے؟ یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہا تھا، سنی علماء کے اوپر، امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر، کہ جی یہ صحابہ کی گستاخی ہے، صحابہ کو کمینہ کہتے ہیں، حالانکہ کسی مقام کے اوپر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لئیم کا ترجمہ یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے کمینہ نہیں کیا۔ یہ اس بدبخت جہل نجیب دیوخانی کا بغض صحابہ تھا کہ اس نے لئیم کا ترجمہ کمینہ کیا، اور باقاعدہ نجیب دیوخانی صاحب کے جو اکابر ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے لئیم کا ترجمہ کمینہ کیا ہے صحابہ کے لیے۔ یہ بغض ہے ان کا صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کے یہ اصل گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حیات الصحابہ، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے مولوی احسان الحق، وہابی دیوخانی فرقہ سے یہ تعلق رکھتا ہے، اور یہ مکتبۃ الحسن لاہور سے شائع ہوئی ہے، جلد اس کی 2 ہے، اور صفحہ نمبر 124 اور 125۔ یہی واقعہ جو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے الامن والاولیٰ میں نقل فرمایا کنز العمال شریف کے حوالہ سے، اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 30 میں بھی موجود ہے، جس کو نجیب دیوخانی صاحب پیش کر کے شور کر رہے تھے کہ جی یہ صحابہ کرام کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، وہی واقعہ یہاں پر مولوی یوسف کندھیلوی نے بیان کیا۔ یہ ذرا آپ الفاظ سماعت فرمائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کا بغض اپنے دلوں میں کون چھپائے ہوئے ہے، رفظ کن کے دلوں میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو کمینہ کون لکھ رہا ہے؟ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تو اپنی کتاب میں جو روایت نقل کی وہاں پر لئیم کے لفظ کو برقرار رکھا، اس کا ترجمہ نہیں کیا، اور یہ بکواس کر کے اس کو کمینہ ترجمہ کر رہا تھا۔ یہ کیوں کر رہا تھا آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس کے بڑوں نے لئیم کا ترجمہ کمینہ کی ہے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ صفحہ نمبر 124 125 حیات الصحابہ جلد 2، یہاں پر یہ کیا ترجمہ کرتے ہیں، وہی واقعہ
حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ وہ خود بھی مصر سے مدینہ منورہ آئیں اور اپنے ساتھ اپنے اس بیٹے کو بھی لائیں۔ چنانچہ حضرت عمر مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ شکایت کرنے والا مصری کہاں ہے؟ کوڑا لو اور اسے مارو۔ وہ مصری کوڑے مارے جا رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جا رہے تھے کمینوں کے بیٹے کو مارو۔ یہ میں سکین انشاءاللہ العزیز بڑی احتیاط کے ساتھ یہ لگوا دوں گا کہ یہ لفظ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھے ہیں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تو لعیم کا لفظ لکھا، اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ یہاں پر یہ بدبخت وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو نجیب دیوخانی صاحب کے بڑے ابے ہیں، وہ کمینہ یہ لفظ لکھ رہے ہیں اردو کے اندر۔ صفحہ نمبر 124 پہ ایک بار پھر سنیں آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ شکایت کرنے والا مصری کہاں ہے؟ کوڑا لو اور اسے مارو۔ وہ مصری کوڑے مارے جا رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جا رہے تھے کمینوں کے بیٹے کو مارو۔ اور پھر آگے جو عبارتیں لکھی ہیں، الفاظ لکھے ہیں، وہ مجھ سے پڑھے نہیں جا رہے۔ کس طرح کے جملے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں پر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی نے لکھے ہیں، یہ حیات الصحابہ کے اندر۔ لہٰذا پتہ چلا کہ جو بکواسیں، جو چولیاں، جو نجیب دیوخانی صاحب نے الزامات جہالت کی بنا پہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذات پہ لگائے تھے، امام اہل سنت رحمہ اللہ کا دامن اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام الزامات سے پاک ہے، صاف ہے۔ ان الزامات کی زد میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات آتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے بغضی ہیں، تمام کے تمام رافضی ہیں، تمام کے تمام حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمینہ لکھنے والے، نعوذ باللہ، یہ تمام کے تمام حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ یہ ہے نجیب دیوخانی صاحب کی جہالت، اور یہ جو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا اس کی حقیقت سمجھ نہیں آتی کہ یہ امام المناظرین بننے کے چکر میں اس حد تک گر جائے گا کہ صحابہ کرام کے متعلق اس طرح کے جملے استعمال کرے گا۔ ہمیں افسوس ہے نجیب دیوخانی صاحب کے اوپر کہ یہ امام المناظرین بننے کے چکر میں اس حد تک گر جائے گا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ الزام لگاتے لگاتے جس لفظ کا ترجمہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نہیں کیا، اس لفظ کا ترجمہ یہ کمینہ خود کر کے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ گستاخی کا ارتکاب کرے گا۔ یار یہ اس حد تک گر جائے گا صرف امام المناظرین بننے کے چکروں میں۔ یہ کتنا بڑا جاہل شخص ہے، افسوس ہے اس بندے کی جہالت پر۔